اچھا، تو ویسے جو شیخ ہیں وہ نقش بندی ہیں؟ جی نقش بندی ہیں. دیکھنے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ نقش بندی ہیں. جی ہاں جی. اگر آپ کہہ رہے قادری نہیں اب سمجھا. بیت ان کی جو ہے وہ نقشبندیہ سلسلے فیض ان کو قادریہ میں سے. کیا بات. جی. اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ایسوسیشن ہے اور یہ کتاب اس کا ثبوت ہے. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مدثر علی محسنی ہے. میں ایک ویب سائٹ میرے محسن.com اس میں ایز این ایڈیٹر رول کرتا ہوں اور کچھ چھوٹا موٹا بلاگ بھی لکھ لیتا ہوں میرے محسن بلاگ اسپاٹ کے نام سے. تو زیادہ تر جو میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ اسپریچولیٹی کے فرنٹ سے ہی. تو میرے شیخ ہیں پیر طریقت شیخ محمد محسن منور یوسفی. In fact he belongs to Lahore. He was born in Bahawalpur but ان کی جو ساری پرورش اور تعلیم ہے وہ لاہور میں ہوئی اور فیملی بھی لاہور ہی کی اورینٹیڈ ہے. تو شیخ صاحب کی بے شمار دینی اور مذہبی روحانی خدمات ہیں. تو آج ان کی جس ایک کاوش یا کوشش کے فرنٹ سے مجھے یہاں پہ دعوت دی گئی ہے ان کی ایک کتاب محسن بازبان محسن کے نام سے. انفیکٹ یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ابھی جو اس کا 5واں ایڈیشن جو ہے نا وہ پرنٹ ہو چکا ہے. 2010 سے یہ ان کی ایک اسپریچول جرنی تھی بغداد شریف کی. ٹھیک ہے. یہ بغداد شریف تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے جو معاملات دیکھے انہوں نے ابتدا میں اس کتاب کو جو آغاز کرنے کا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کچھ حالات و واقعات بغداد کے جو سفر کے اندر شیخ نے وٹنس کیے وہاں پہ دیکھے ان کو وہ احاطۂ تحریر میں لائے. لیکن پھر جیسے جیسے قلم اٹھتا گیا تو اس کے اندر چیزیں ایڈ ہوتی گئیں اور ایسی ڈائمینشنز اس کے اندر ایڈ ہوئیں کہ رائٹر خود بتاتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ چیزیں میں لکھ رہا ہوں یا کوئی لکھوا رہا ہے. تو بس اسی حوالے سے ہم کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اس کتاب کے ہم ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ اینڈ پہ کویسچن آنسر سیشن بھی ہے. پھر اس میں مزید آپ لوگوں کی جو ہوں گی چیزیں. کتاب کا نام کتاب محسن بازبان محسن عرف محسن اعظم. آپ لوگ حیران ہوں گے کہ کتاب کب سے عرف میں آ گئی. تو انفیکٹ یہ جو کتاب لکھی گئی ابتدا میں محسن اعظم کے نام سے یہ ایک حضور غوث اعظم کی جو میں نے شروع میں بتایا کہ ان کے بارے میں جو چیزیں حضرت نے وٹنس کی تھیں وہ لکھ رہے تھے. تو مین بھائی انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ اگر ایک طرف غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات و واقعات یا ان کے دور حاضر میں رونما ہونے والے تصرفات کی رویداد ہے تو آن دا ادر ہینڈ یہ حضرت کی مصنف کی جو اس سارے پروسیس سے گزر رہے ہیں ان کی اپنی بھی تو آٹو بایوگرافی ہے. دین سم ون آف اس سجیسٹڈ ہم کہ بھی اس کا نام آپ رکھیں کتاب محسن بازبان محسن آٹو بایوگرافی. تو اسی میں پھر اسی کہہ لیں کہ 605 کے اندر اس کا فرسٹ ایڈیشن پرنٹ ہو گیا. تو سیکنڈ ایڈیشن میں پھر یہ تجویز طے پائی کہ اس کو آپ کتاب کے دونوں نام ہی کر دیں. محسن اعظم جو کہ شیخ نے ایسوسیٹ کیا حضور غوث پاک سرکار کی طرف اور دوسرا جو ان کی اپنی بایوگرافی ہے. تو دراصل یہ حضرت مصنف کی خود نوشت ہے اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی نادر اور نایاب کرامات کا مجموعہ ہے جو طالبوں اور عقیدت مندوں سمیت ہر مسلمان کے لیے ایک نادر یہ ایک تحفہ وہ ہے. کتاب کو جب آپ کھولتے ہیں تو کتاب کا شیخ نے جو انتصاب کی ہے یہ ان خوش نصیب بزرگان دین اولیاء اعظام صوفیاء کرام ان کے نام پہ کیا ہے جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرنٹ سے کبھی نہ کبھی کچھ کام کیا.
اور ان میں اگر آپ دیکھیں تو امام ابو الحسن شتنوفی الشافعی، امام یحییٰ طاطنی، اور اسی طرح قلائد الجواہر والے اور بہجت الاسرار والے، ان تمام بزرگوں کے نام پہ شیخ نے اس کو انتصاب کی ہے. اور کتاب کی جو قارئین کے ہاں مقبولیت ہے، اس کو لوگ جس بندے کو کتاب کا تعارف ہوتا ہے وہ لازمی آگے کے 2-4 لوگوں کو بتاتا ہے. تو یہ جسٹ امیجن اس کتاب کی جو مین خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو انداز اور اسلوب ہے نا، یہ بڑا آسان ہے. یہ تصوف کی کتاب، روحانیت کی کتاب، لیکن یہ اپنے قاری کو کسی دقیانوسی اور بڑی بور قسم کی ٹرمینالوجیز کے اندر نہیں لے کے جاتی. اتنا آسان اسلوب ہے کہ آپ اس کو ایک 5ویں پاس بچہ بھی ایزیلی پڑھ سکتا ہے. اور ہم نے اس کے پریکٹیکل کر کے دیکھے، میرے مدرسے کے خود بچے یہاں پہ اس کو پڑھ رہے. تو اس کو رواں شگفتہ انداز کے اندر، جدید اسلوب کے اندر اس کو شیخ نے لکھا ہے. اور بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے جو گرینڈ شیخ ہیں ہمارے، شیخ حاجی یوسف علی صاحب نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تقریر ہو یا تحریر، اس کو عامت الناس کے لیول پہ لاؤ، عوام کے لیول پہ لاؤ. آپ کی گفتگو کے اندر یا آپ کی تحریر کے اندر ایسی کوئی بناوٹ، تصنع یا ایسے کوئی وہ ایک شوگر کوٹڈ ٹائپ یا ملمہ کاری کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ لوگوں کے دماغ کے اوپر سے نکلیں. آپ اردو ریڈر تو ویسے ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی وہ بہت کم ہے. تو بڑی آسان زبان کے اندر، اردو کے اندر انہوں نے اس کو لکھا. تو ایک طرف اگر یہ کتاب بہت الحمدللہ خزینہ علم اور علمی و عملی پیاس کی تسکین کرتی ہے، تو دوسری طرف جس طرح آپ نے وہ دیکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب حضور داتا صاحب کے مزار پر انوار کے اوپر جب انہوں نے حاضری دی اور وہاں پہ چلا کیا، تو انہوں نے کہا کہ ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما. اور میاں محمد طفیل جو کہ جماعت اسلامی کے انچارج تھے یہ پچھلے کچھ عہرہ کے اندر، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے مودودی صاحب سے پوچھا کہ بھی اس دور کے اندر جو اگر صوفیزم کی کوئی کتاب پڑھوں تو کون سی پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کشف المحجوب. کشف المحجوب شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اگر کوئی بندہ، بزرگان دین میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی بندے کو کہیں پہ ظاہری نسبت یا ارادت میسر نہیں، اس کو کوئی شیخ کامل میسر نہیں، تو وہ کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کرے تو اس بندے کو وہ کتاب کامل پیر و مرشد کا کام دے گی. تو اسی طرح ہم لوگوں نے جو دیکھیں، مرید کے لیے عقیدت ایک بڑا تعلق اور معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب شہادتیں درجہ تواتر تک پہنچ جاتی ہیں نا تو پھر اس کو عاجزی میں نہیں لپیٹتے، پھر اس کو بیان کرتے. تو اسی طرح اس کتاب محسن زبان محسن کے حوالے سے ہم لوگوں نے جو چیزیں دیکھیں کہ لوگوں نے نہ صرف اس کتاب کا جب مطالعہ کیا تو انہوں نے اس کو بطور وظیفہ اپنی لائف کے اندر ایڈ کر لیا. بطور وظیفہ انہوں نے اس کتاب کو اپنی لائف میں نہ صرف ایڈ کیا، کیونکہ یہ حضور غوث اعظم سرکار کی ذکر کی برکت سے، یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، ٹھیک ہے، یہ وظیفہ تو مشکلات کے حل کے لیے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کتاب میں شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. ان کے ذکر کی برکت سے کئی لوگوں نے اس کتاب کی برکت سے انہوں نے اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر اس کتاب کو مشکلات کے حل کے لیے مجرب پایا. یہ ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ روحانیت کے معاملات کے لیے رہنمائی، تصوف کی، روحانیت کی، موجودہ دور کی انتہائی آسان زبان کی کتاب. تو آغاز کتاب کے اندر ہی شیخ اس کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اور اس میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ انہوں نے آپ کی بارگاہ میں ایک قصیدہ بھی لکھا جو اس میں ایڈ ہے میرے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی. اچھا، یہ ایک میں نے شروع میں بات کہی کہ یہ ایک سفر نامے کی بھی صورت ہے کہ وہ جب بغداد گئے تو وہاں انہوں نے جو چیزیں دیکھیں انہوں نے وہ اس میں لکھیں. اب انہوں نے اگر وہ ایک صوفی شیخ ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ صرف تصوف ہی کو، صوفیزم ہی کو بیان کریں.
انہوں نے کیا کیا کہ عالم ناسود کے راہیوں کے لیے، عالم ناسود ظاہری دنیا اور معاملات، ان کے راہیوں کے لیے سرزمین عراق کا یہ ایک دلچسپ سفر نامہ ہے. اب اس کے آپ ڈائمینشن دیکھیں کہ یہ ایک سفر نامے کی صورت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسلامی بالخصوص تصوف کے جو شوق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے معلومات کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اسلام کی دعوت کا پیغام ہے. یہ ایک ہی کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ والیومز کی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح اگر عالم ملکوت یا جبروت کے مسافروں کے لیے یہ ان کے سوز یا ان کی محبت کے لیے یہ مرہم میں سبحانی بھی ہے، اور جذبہ شوق و واقفیت و اسرار کے لیے موجودہ لامکانی بھی ہے. ایسے ہی اگر آپ اس کے دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پانی کی تہوں میں موجود مخلوق سمیت تمام جو مخلوقات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے دعا گو رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے دعا گو رہتی ہیں. اہل علم ہوں، اہل حکمت ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام سے وہ بخوبی واقف ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کیا ہے. تو اس کتاب کے اندر مرد کامل نے اپنے جو مجربات یا اپنی فیلنگز یا جو احساسات انہوں نے لکھے ہیں، تو وہ کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کا مشاہدہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں. آپ سارٹ آف آپ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں وہاں پہ. جیسے وہ مستنصر حسین تاڑر کہتے ہیں نا کہ جب کوئی سیاح اپنے وہ مشاہداتی و تجزیاتی رویوں کو لباس تحریر میں ملبوس کرتا ہے تو اس کے تناظر میں جو اس کا قاری ہوتا ہے، وہ جو اس کا ریڈر ہوتا ہے، وہ سیاح کے ساتھ ان اندیکھی زمینوں، ان آب و ہوا اور فکری و تہذیبی ماحول، وہ ان تمام چیزوں سے وہ آشنا ہوتا جاتا ہے. تو یہ جو کتاب لکھی گئی اس کے اندر الحمدللہ شیخ نے جو سارے وہ معاملات بیان کیے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ بغداد میں جب جاتے ہیں تو اب یہ میں جو نام لینے لگا ہوں نا 8 10 20 آپ لوگ کہیں گے یار اچھا یہ نام تو ہم نے کتابوں میں سنے ہیں یا بہت تصوف کی انٹرنل نشستوں کے اندر ہم نے سنے ہیں. کوئی بندہ کہے گا یار ان کے مزار ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. لیٹ سے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ، دا پائنیئر آف دا تصوف کے پائنیئرز میں سے، ٹھیک ہے، اور حضور غوث پاک سرکار کے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرشدوں میں سے. اچھا، شیخ معروف کرخی، سید محمود آلوسی بغدادی، تفسیر روح المانی. ہم نے تفسیر کا بڑا نام سنا ہے، ہم جب پڑھتے تھے یونیورسٹی میں بڑا جی روح المانی کا حوالہ دیں فلاں. اچھا بھئی یہ ان کا کہیں مزار ایگزسٹ کرتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد شیخ منصور حلاج ان الحق، ٹھیک ہے، شیخ منصور حلاج، خواجہ جنید بغدادی. اچھا یہاں دونوں کا نام اکٹھا ہے تو مجھے ان کا ایک واقعہ یاد ہے. کہتے ہیں کہ شیخ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ان کے وہ جو فتویٰ کے اوپر نا شیخ جنید بغدادی کے بھی سائن تھے. تو جب وہ لے کے آئے نا تو انہوں نے بس مولوی ہوتے ہیں بیچ کو لے آئے، انہوں نے کہا جی شیخ یہ منصور حلاج ان الحق کہتا ہے، کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے کہا فتویٰ طریقت کا مانگتے ہو شریعت کا. وہ بھی بڑا سمجھدار بندہ تھا، اس نے کہا بتائیں طریقت میں فتویٰ آتا ہے؟ فتویٰ شریعت کا ہے. انہوں نے کہا پھر ٹانگ دیں. خیر یہ ایک علیحدہ بات. وہ حضرت شبلی کا بھی ایک واقعہ ہے نا کہ بھی لوگ منصور حلاج کو وہ پتھر مارتے تھے. تو واقف لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیے گا، خوشبو جو ہوتی ہے نا، ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ روحیں اس دنیا میں آنے سے پہلے جو اکٹھی تھیں ایک جگہ پہ، نیک لوگوں کی یا ہم جنس جو روحیں ہیں یا جن کا جن سے تعلق رہا ہے، وہ دنیا میں آنے کے بعد ان جسام کی تلاش میں اور کشش میں رہتی ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں شاید میری روح عالم ارواح کے اندر ان بزرگان دین کے چاروں طرف طواف کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ میں کبھی منصور حلاج کے مزار پہ ہوں، جنید بغدادی، یوشع بن نون، بہلول دانا، ابراہیم خواص، ذنون مصری، امام موسیٰ کاظم، امام تقی الجواد، یہ صرف بغداد کا ذکر ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، خواجہ ابو الحسن نوری، ٹھیک ہے، ابو بکر شبلی، بشر حافی، احمد بن حنبل،
حضرت غازی عباس علمدار، پھر سیدنا حر شہید، فرزندان مسلم بن عقیل، امام غزالی، سلیمان فارسی، حذیفہ الیمانی، جابر بن عبداللہ انصاری، پھر کوفہ میں حضرت علی یا حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ختیجہ بنت علی، ٹھیک ہے، یا حضرت ابو ایوب انصاری یا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی. یہ ایک سیریز ہے ناموں کی. یہ میں نے تو چند ایک لکھے ہیں. جب آپ ان سفر نامے کو دیکھتے ہیں اور بندہ کہتا ہے یار اچھا یہ کہیں ایگزسٹ بھی کرتے ہیں ان کے مزار، یا تاریخ اور وقت نے ان کو وہ ختم کر دیا، لیکن اللہ کے نیک لوگ زندہ ہیں. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ نے نہ صرف ان مزارات کو ڈھونڈا، وہاں تشریف لے کے گئے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کی جو ایک جسے آپ میپنگ کہتے ہیں یا ایک وہ سفر نامے کی صورت میں ان کو محفوظ بھی کر دیا. ایون وہاں بغداد کے اندر موجود لوگوں سے جب انہوں نے ذکر کیا کہ اس طرح میں نے حماد عباس رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ڈھونڈا ہے، یا وہاں میں گیا ہوں، یا اور دو چار مزاروں کے نام یہ، تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ ادھر ہی ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو انہوں نے ایکسپلور کیے. اور یہ محبت ہوتی ہے، یہ محسن بھائی، یہ محبت ہوتی ہے اور محبت کھینچ لیتی ہے، محبت راستے وہ بنا لیتی ہے. خیر آگے چلیں تو فرماتے ہیں کہ اچھا انہوں نے صرف روحانیت کے تصوف بیان نہیں کیا، انہوں نے ایک ہسٹری بھی اس علاقے کی یا اس وہ سارے معاملے کی نا وہ بیان کی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے سلوک و معرفت کی اس کتاب کے اندر حالات حاضرہ کی جزیات کو بھی لازم و ملزوم رکھا ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں یہ 2010 کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ چنانچہ بغداد شریف کی پرنور اور سحر انگیز فضاؤں میں ایئرپورٹ سے مختلف سڑکوں اور علاقوں سے گزرتے ہم آزمیاں روانہ ہوئے. کم و بیش 72 لاکھ آبادی والا عرب دنیا کا دوسرا بڑا شہر، یہ جزیات دیکھیں، 72 لاکھ آبادی، دوسرا بڑا عرب دنیا کا شہر، اپنی ہزاروں سالہ پرانی تہذیب لیے ہمارے سامنے موجود تھا. گو امریکہ کے ناجائز قبضے اور ظلم کی وجہ سے وہاں جو حالات پیدا ہوئے ان کا اندازہ ہمیں ایئرپورٹ لینڈ کرتے ساتھ ہی ہو چکا تھا، کیونکہ ہر طرف جنگ کی تباہی کے آثار اپنی جگہ بذات خود منہ بولتا ثبوت تھے. نظام زندگی درہم برہم، بجلی کا نظام نہ ہونے کے برابر، ایئرپورٹ خستہ حالت، ریلوے کا نظام مفلوج. اور وہاں کے لوگوں سے پتہ چلا کہ امریکیوں کی بربریت سے وہاں کے ٹیکنیکل ہینڈ لوگ مثلا پروفیسر، سائنسدان، انجینئرز وغیرہ چن چن کے قتل کیے جا چکے تھے. اب یہ وہ جو ہسٹری کے معاملات ہیں، اگر آپ صوفیزم کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ صوفیزم کی کتابوں کے اندر نہیں ملتے. تو شیخ نے نہ صرف اس کے اندر تصوف روحانیت کو بیان کیا ہے، بلکہ انہوں نے وہاں کی ایک جو ہسٹری اور تاریخ ہے اس کو بھی وہ محفوظ کیا. اب اینڈ کے اوپر میں جو اس پہ دو چیزیں مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے اندر بڑی نپی تلی ٹرمینالوجیز یوز کی ہیں، بلکہ مصنف کے ہاں جو مزاح کا عنصر ہے وہ بھی نظر آتا ہے. قاری پورے سفر نامے میں جب اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو زیر گھر مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، تو کہیں کہیں اس کی پیشانی ارکریز بھی ہو جاتی ہے، ایسی تنویر بھی اس کو نظر آتی ہے. اور گفتگو کا اسلوب بھی یہ ہے کہ آپ اگلے کو جب مخاطب کرتے ہیں تو مذاق میں اس کو بات سمجھا دیں، تنویر میں سمجھا دیں. مقصد ہے کہ اس کے دل اور دماغ میں اتر جائے. اور یہ خصوصیت اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا کی ہے. تو ایک بات جو مجھے بتائی گئی تیمور صاحب کی طرف سے کہ مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ میرا پرسنل فیوریٹ پارٹ کون سا ہے اس کتاب کے اندر. تو یہ بات میں پہلے عرض کر دوں کہ وی بیلونگ ٹو اے نقش بندی خانوادہ، اینڈ نقش بندی خانوادہ کے اندر آپ کو سما کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن شیخ نے ایسے پیرامیٹرز ایلیبوریٹ کیے ہیں یا اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ تجدید یا اس کو بیان کیا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک موضوع لکھا ہے رقص مولوی. رقص مولوی انہوں نے لکھا ہے رقص مولوی. اینڈ واٹ از دا رقص مولوی؟ کہتے ہیں کہ میں جب یہ بغداد میں ان کا یہ روانگی کا تھا پروگرام، تو ان کا ارادہ تھا کہ کونیا میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزار پہ بھی یہ تشریف لے کے جائیں گے وہاں پہ.
تو جب انہوں نے کونیا کے لیے وہ سارا معاملہ ہوا تو ان کا یہاں سے چلتے ہوئے یہ ارادہ تھا کہ ورلنگ درویش کا وہاں جو مولانا روم کے میوزیم کے باہر وہ وہاں پہ پرفارم کیا جاتا ہے وہ دیکھیں گے. بہت پڑھا ہے اس کے بارے میں مولانا روم کے وہ سارا جو سلسلے کا وہ ذکر ہے. اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ یار کو منانے کے انداز ہیں. شیخ فرماتے ہیں کوئی ہنس کے یار مناتا ہے, کوئی رو کے یار مناتا ہے, اور میں کہتا ہوں کوئی ناچ کے یار مناتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سائیوں کو راضی کر لیں. تو فرماتے ہیں کہ خیر میرا ارادہ تھا کہ میں وہاں پہ مولانا روم کے مزار پہ وہ دیکھوں گا. تو کہتے ہیں کہ لیکن جب میں حضور غوث اعظم کے مزار پہ پہنچا تو وہاں پہ میں نے ایک منظر دیکھا. وہ منظر میں پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن جب عشاء کی نماز کے بعد حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دے چکے تو برآمدے اور صحن سے ڈھول کی تھاپ پر کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دی. وہاں لوگوں کا ہجوم حلقے کی صورت موجود تھا. جب کچھ سمجھ نہ آیا کہ اندر کیا ہو رہا ہے تو 15 تو مدرسہ نظامیہ کے صحن پر چڑھ گئے. دیکھا تو سیاہ بوٹ, اب منظر کشی دیکھیں, دیکھا تو سیاہ بوٹ اور کوٹ پتلون میں ملبوس, زانوں تک لمبے بال, کم و بیش 15-20 افراد ایک خاص ترتیب اور انداز سے رقص یا دھمال ڈالنے میں مصروف تھے, جس میں سے ایک شخص ایک ڈرم اور دوسرا ایک حجیم دف وہ بجانے میں مصروف تھا. وہ لوگ قصیدہ غوثیہ کے اشعار یا کوئی اور منقبت جس کے ہر شعر کے اختتام پر یا شیخ عبد القادرہ کے الفاظ آتے وہ پڑھ رہے تھے. تو کہتے ہیں مجھے وہ منظر بڑا نا بھلا محسوس ہوا اور دل کھینچا اس طرف, اور میں مدرسہ نظامیہ کے سین کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک دوست تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سارے منظر کے دوران بندہ ناچیز نے عذرائے مزاح سب انجینئر محمد سعید محمد شریف کے بھاری بھرکم حجم کو دیکھتے ہوئے, وہ بہت ذرا فیٹی ہیں جو رفیق سفر کے ساتھ تھے, ان کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا سعید صاحب کیا آپ رقص فرمائیں گے؟ وہ بولے حضور آپ فرمائیں اور میں رقص نہ کروں, اب تو رقص کرتے ہی بنے گی. سو وہ بھی اپنے اس حلقہ رقصاں میں شامل ہو کر اپنے ذوق دھمال کے کمالات دکھانے لگے. ٹھیک ہے, انہوں نے شیخ نے عذرائے مزاح کا آپ رقص کریں گے تو اہل محبت ہے وہ سوچتے نہیں ہیں, وہ کود جاتے ہیں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. تو یہ میرا فیوریٹ جو ہے نا یہ پارٹ ہے اس کے اندر. انفیکٹ اس کے اندر جو اس پورے سفر نامے کے اندر یہ رقص مولوی کا کنکلوژن ہے نا, میں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں کہ شیخ نے یہ بات اس کے اندر فرمائی ہے کہ وہ بابا یحییٰ خان نے لکھا ہے نا کہ باہر ہیں حد فہم سے رندوں کے مقامات, کیا تجھ کو خبر کون کہاں جھوم رہا ہے. تو شیخ نے اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کا بھی تو مذاق اڑا, جسے چاہیں جیسے نواز دیں, یہ مزاج عشق رسول ہے. تو یہ سائیوں کی بات ہوتی ہے. وہ دیکھیں وہ براق وہ اچھلتے تھے کودتے تھے اور ایک سے بڑھ کے ایک تھا کہ معراج کی رات میری سلیکشن ہوگی, تو ایک کونے کے اندر آنسو بہار ہے, سر نیچے اداس خاموش. جبریل امین کو حکم ہوا کہ جنت سے براق لے جاؤ, تو وہ جب پہنچے تو دیکھا سب اچھل کود رہے ہیں, خوش ہیں اور ایک اپنی خوبیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ میری سلیکشن ہوگی, میری رفتار کی ہے, میری پرواز کی. لیکن وہ ایک تھا وہ ہمارے جیسے کو ہوگا, وہ منہ نیچے کر کے بیٹھا ہے کہ جی میرے اندر تو خوبی کوئی نہیں, سائیوں کی مرضی ہے تو چن لیں, میری خوبی کوئی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ سائیوں کی مرضی ہے وہ ہنسنا قبول کریں یا رونا. کوئی ہنس کے یار مناتا ہے تو کوئی رو کے آجا راضی کر لیتا ہے. تو انہوں نے جو اس کا کرکس نکالا ہے نا, وہ یہ نکالا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی شریعت کے اندر ہے, طریقت کے اندر ہے. آپ سالک ہیں, آپ مجذوب ہیں, آپ قلندر ہیں, آپ جس بھی شعبے کے.
آپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ آپ کسی مست اور بے خود کے اوپر فتوے جاڑیں. میں نے شروع میں بتایا کہ ہم سلوک کی نقش بندی پریکٹسز کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود جس میں جو کہ سما بہت سختی سے, جس میں منع کہ سما کا معاملہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود شیخ نے یہ کلمہ, یہ بات بیان کی کہ اگر جو کوئی کر رہے ہیں تو ان کے اپنے معاملات ہیں, تم لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے, ان کو کرنے دو, ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو. علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے کام کیا تھا رکوع سے, مجھے خبر کیا تھی سجود کی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اب مجھے بتائیں وہ نماز میں وہ حرم کے اندر حرم کا فرش چوم رہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے, وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھ رہا, میں تو اے محبوب میں تو ان فٹ سٹیپس کو, ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, ان گلیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے کبھی تو گزرا ہوگا. تو یہ محبت کے انداز اور معاملات ہوتے ہیں. میں نے اس کتاب کے حوالے سے تصوف, روحانیت, معرفت, حالات حاضرہ, یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی. تو اس میں اگر آپ غور کریں نا, جیسے اس میں آپ کو ایک یہ عرض کرتا ہوں کہ جو واقف ہوتا ہے نا وہ اعتراض نہیں کرتا. یہ آخری بات ہے کہ جو واقف ہوتا ہے نا وہ اعتراض نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور جس کو مجھے یاد ہے اینڈ آف دا ڈیز, یہ میں نے ایک مووی دیکھی آج سے 10 سال 8-10 سال پہلے. تو اس میں وہ آرنلڈ کہتا ہے اس کو کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ. تو وہ پادری اسے کہتا ہے جی نہیں میں خدا پہ یقین نہیں کرتا. تو وہ کہتا ہے پھر یہ تجھے سمجھانا ناممکن ہے, سمجھنے کے لیے یقین کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو جب تک تو یقین نہیں رکھے گا تب تک تجھے اس معاملے کی حقیقت اور ڈیپتھ کو تو نہیں سمجھ سکے گا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ محبوب الہی سما کے قائل تھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس مجلس میں, اب کتنا بڑا نام ہے خواجہ ثناء اللہ پانی پتی, وہ اس مجلس میں موجود تھے. خواجہ محبوب الہی سما سنتے ہوئے انہوں نے کسی شعر پر کیفیت یا جذب کے اندر وہ اٹھے اور اٹھ کے وہ ایک بے خودی کی حالت میں رقص فرمانے لگے. تو خواجہ ثناء اللہ پانی پتی نے ہاتھ پکڑا اور کھینچا اور بٹھا دیا. تو کچھ دیر بعد وہ پھر اٹھنے لگے, پھر قاضی صاحب نے ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹھ جائے. تیسری مرتبہ جب وہ اٹھے اور رقص فرمانے لگے تو خواجہ ثناء اللہ پانی پتی انہیں بٹھانے کی بجائے خود مؤدب کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو مریدوں نے سوال کیا شیخ معاملہ سمجھ نہیں آیا, آپ تو سما کے قائل نہیں, آپ بٹھا رہے تھے وہ بیٹھ نہیں رہے, آپ نے پھر 3 دفعہ کوشش کی, پھر آپ خود مؤدب کھڑے ہوئے. تو انہوں نے فرمایا کہ تیسری مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء مجھے نظر ہی نہیں آئے, میں تو تجلیات عرش کے سامنے بادب کھڑا ہو گیا تھا, میں تو تجلیات عرش کے سامنے. تو یہ جو معاملات ہیں سارے اہل محبت کے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں حضور غوث پاک سرکار کے فرنٹ سے یہ کتاب جو لکھی گئی ہے, تو یہ جو رقص مولوی کا چیپٹر میں نے آپ کو بتایا, اس میں احادیث مبارکہ سے, بزرگان دین سے اور سما کے حوالے سے بھی اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے, اور عشق و محبت کے جو راہی ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر وہ بڑی زبردست قسم کی رہنمائی موجود ہے. تو الحمدللہ بڑی زبردست کتاب ہے. میں آپ کے لیے تو لایا ہوں تحفہ, باقی دوستوں کو بھی انشاءاللہ. میرے خیال میں یہ کتاب تاریخ کے حوالے سے بھی بڑا اہمیت رکھتی ہے. جس طرح بغداد شریف کا متعلق ہے کاظمیہ اور اعظمیہ کا, مجھے بڑا ایسپیکٹ بڑا خوبصورت لگا. جس طرح امام موسیٰ کاظم سے وہ ایک دریا درمیان میں بہتا, اس سائڈ پہ کاظم بستا, اس سائڈ پہ بغداد کو جو دریائے دجلہ ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے.
اور دریائے دجلہ کے ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ ان کا مزار ہے اور دوسری طرف امام کاظم ان کا مزار ہے. ہاں جی, امام موسیٰ کاظم. تو انہی کی نسبت سے اس پورشن کو کاظمیہ کہا جاتا ہے اور ادھر امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے. تو اور دوسری نسبت یہ بیان کی جاتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے, تو ادھر اعظمیہ اس نسبت سے اور ادھر جو کاظمیہ ہے یہ امام موسیٰ کاظم کی نسبت سے اس کو کہا جاتا ہے. اس میں جیسا میں نے شروع میں بتایا بھی کہ کتاب کے اندر جو اب اس کے اندر یہ پورشن ہے ترکی کا سفر نامہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے, کچھ حصہ اس کا ابھی باقی نیکسٹ چھٹے ایڈیشن میں انشاءاللہ وہ آئے گا. اچھا, اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کتاب کی, یہ جیسے جیسے لکھی جا رہی ہے ویسے پرنٹ ہو رہا ہے. مثلا اگر 50 صفحے لکھے گئے تو نیکسٹ ایڈیشن میں وہ شامل کر کے پرنٹ کر دیے جاتے ہیں, ویٹ نہیں کیا جاتا جی اس کو 2 سال 4 سال بعد آپ چھاپیں, جتنا میسر ہے وہ چھاپ دیا جاتا ہے. تو ترکی کا اس میں سفر نامہ آئے گا, تو میں نے جب وہ ترکی کا سفر نامہ میں نے پڑھا اس کے اندر تو وہ بیان کرتے ہیں وہاں پہ کیپاڈوسیا کو بیان کرتے ہیں, کونیا کو, انقرہ کو بیان کرتے ہیں. تو میں بڑا حیران. ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو مدثر صاحب نے فرمائی کہ یہ جو بک ہے مجھے بھی اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. تو اس بک میں جو ہے نہ صرف روحانی دنیا کے واقعات لکھے گئے ہیں, اس کے اندر ایسے ایسے ایکسپیرینسز انہوں نے ڈسکرائب کیے ہیں شیخ صاحب نے کہ جو آپ کو کسی روحانی کتاب میں نہیں ملتے. ایسی بہت ساری حیرت انگیز باتیں جو کہ آج کل کے دور میں ہونا, ہم لوگ چونکہ سائنس کا دور ہے نا تو کافی ماڈرن ٹیکنالوجی اور وہ سارا ہماری تھاٹس بھی کافی اس کے ساتھ چینج ہوئی ہیں, تو وہ چیزیں آج کل انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر پاتی جو واقعات اس میں انہوں نے ڈسکرائب کیے. پھر اس میں عراق, ٹرکی اور سینٹرل اسٹیٹس میں جن مزارات پہ آپ سرکار تشریف لے کر گئے نقشبندی بزرگوں کے خاص طور پہ, کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں ایک یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو وہ اپنی جو گولڈن چین ہے, جو نقشبندی ہمارا سلسلہ ہے, جو ہمارے دادا مرشد سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی بزرگان دین ہیں, دیٹ از ٹوٹل 37 جو ہیں, ان سب کے مزارات پر جو ہے نا وہ اپنی ظاہری زندگی میں ہیں. اس میں سے وہ 4-5 بزرگان دینی رہ گئے, باقی سارے تو ماشاء اللہ انہوں نے کور کر دیے. ان سب کا جو ہے نا ڈسکرپشن, ان کی ڈیٹیل اس بک میں ماشاءاللہ اویلیبل ہے. تو یعنی کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ کتاب صرف عراق کی حد تک محدود ہے, یہ پوری دنیا میں جو جو انہوں نے روحانی سفر کیے ہیں ان سب کی ڈیٹیل اس کے اندر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی لائف میں جو انہوں نے چیزیں آبزرو کی ہیں روحانی طور پر, وہ کہہ رہے فرماتے ہیں کہ میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا, میں لکھنا نہیں چاہتا تھا ان کو, کیونکہ مولوی جو ہے وہ فتووں کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور دنیا والے بھی فتوے پہ جلدی لگا دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فتوحات جو ہوتی ہیں نا, یہ جو معاملات ہوتے ہیں, اس کا ایک سادہ سا پرنسپل ہے. ہمارے شیخ ایک بات بتاتے ہیں کہ غلام رسول صاحب سمندری والے, یہ فیصل آباد ریجن کے بزرگ ہیں, تو یہ بات کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں داتا صاحب جاتا ہوں تو وہ مجھے نوازتے ہیں, میں معین الدین چشتی اجمیری کے جاتا ہوں تو وہ مجھے نظر کرم فرماتے ہیں, میں بابا فرید صاحب کے پاس جاتا ہوں تو وہ میرے پہ توجہ کرتے ہیں. اچھا, لیکن محسن صاحب آپ کو پتہ ہے یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ میرے پیر و مرشد علی حسین شاہ صاحب محدث علی پوری کے صاحبزادے ناروبار والے, ان کی نگاہ میرے اوپر ہے. یہ بات کو سمجھیں. اور مرید صادق یا جو طالب حقیقی ہے وہ وہی ہے جو فتوحات کسی بھی رنگ میں وہ اپنے شیخ کی طرف منسوب کرے. جو اپنے اس کتاب میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, غلام کی تعریف کرتے کرتے آقا اور مولا کے احسانات اور انعامات کا ذکر شروع ہو گیا. قدرت کا اصول ہی کچھ ایسا ہے کہ رات کے ساتھ دن, کافر کے ساتھ مومن, خزاں کے ساتھ بہار, باطل کے ساتھ حق, زمین کے ساتھ آسمان اور غلام کے ساتھ مالک. بھلے فرق زمین و آسمان کا ہو یا مشرق و مغرب کا, مگر ذکر دونوں کا ہی ساتھ ساتھ بھلا اور اچھا لگتا ہے. جیسا کہ
بیٹے کے ساتھ باپ، شاگرد کے ساتھ استاد، مرید کے ساتھ مرشد، مخلوق کے ساتھ خالق، مرزوق کے ساتھ رازق، مملوک کے ساتھ مالک اور مخدوم کے ساتھ خادم. ایسے ہی جب یہ کرکس جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا، ایسے ہی جب کرم کرنے والے کا ذکر ہوگا وہاں مجھ جیسے حقیر اور نااہل، اور جہاں بخشنے والے کا ذکر ہوگا وہاں مجھ جیسے ذلیل گنہگار کا ذکر خود بخود ہوگا. بزرگ اور دانا لوگوں کا فرمانا ہے کہ بادشاہ کی شان کا اندازہ اس کے غلام کی شان سے لگایا جاتا ہے. استاد کی قابلیت دیکھنی ہو تو پہلے اس کے شاگردوں کو دیکھو. شیخ کامل کی پہچان اس کے مریدوں سے ہوتی ہے. یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست، مگر بعض اوقات بعض مرید اور شاگرد اپنی کوشش اور سعی کوشش سے اپنے مالک اور مربی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں. کسب سے ولایت اختیار کی جا سکتی ہے، کسب سے ولایت مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں. وہابی صرف نبوت ہے، ولایت کسبی بھی ہے، وہابی بھی ہے. کہتے ہیں جی کسب سے حاصل کی جا سکتی ہے. اب آگے سنیں. اپنے اوپر رنگ چڑھا دیتے ہیں، مگر اور بعض کو خود صاحب اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے. باتیں دونوں ہی اپنی جگہ درست ہیں. کوئی ہنس کر یار مناتا ہے تو کوئی رو کر رانجھا راضی کرتا ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے جہاں تو طالب خود کسب سے اخذ کرتا ہے اپنی ہمت اور ظرف کے مطابق پاتا ہے، لیکن جہاں مالک خود اپنی مرضی سے عطا کرے تو وہ اپنے شایان شان طریقے سے نوازتا ہے. بہت خوبصورت. وہ اپنے شایان شان طریقے سے نوازتا ہے. بادشاہ جب خوش ہو کر دینے پر آتا ہے تو پھر اپنی سلطنت اور مرتبے کے شایان شان عطا کرتا ہے. تب لوگ آ کر کہتے ہیں جیسا چہرہ بادشاہ کا تھا ویسا ہی اس کے غلام کا تھا. جیسی پگڑی بادشاہ نے پہن رکھی تھی ویسی ہی پگڑی غلام کے سر پر تھی. جیسا لباس بادشاہ کا تھا ویسا ہی شاہانہ لباس غلام نے بھی پہن رکھا تھا. غلام کی داڑھی کی وضع قطع بادشاہ کی داڑھی سے ملتی جلتی تھی، اور بادشاہ نے اپنے جیسی شاہانہ زندگی اپنے غلام کو بھی عطا کر رکھی تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ بادشاہ ہی رہتے اور غلام غلام ہی رہتے. ٹھیک ہے جی، بادشاہ بادشاہ ہی رہتا ہے، غلام نہیں بن جاتا اور غلام بادشاہ نہیں. اس کو اپنی اوقات کے دائرے کے عکس میں اپنی حقیقت اور اصلیت سے چشم پوشی کرنے کا کیا فائدہ؟ دوپہر کے وقت پانی میں چمکتا سورج نہیں بن جاتا بلکہ سورج کا عکس ہی رہتا ہے. مگر دیکھنے والے یہی کہتے ہیں دیکھو پانی میں سورج نظر آ رہا ہے. بابا محمد یحییٰ خان شبدیدہ میں لکھتے ہیں کہ آقا کے صرف ایک ہی معنی ہے کہ وہ مالک ہے اور اس کے بعد کوئی کلام نہیں. آقا کے صرف ایک ہی معنی ہے کہ وہ مالک ہے اور اس کے بعد کوئی کلام نہیں. اور غلام کے ہاں محض تسلیم ہے، کہیں بھی انکار نہیں. غلام محض دل ہوتا ہے، دماغ نہیں. غلام محض دل ہوتا ہے، دماغ نہیں، اور دل میں صرف جی بسم اللہ اور کچھ نہیں. جیسے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں المرید لا یرید، کہ مرید وہی ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ وہ نہیں ہے. لہٰذا اپنی اصلیت اور اوقات کو جانتے دیکھتے ہوئے بعض اوقات خود کو سگے درگاہ جیلاں بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا. یہ اپنے بارے میں یہ کلام کر رہے ہیں کہ کہیں بے ادب نہ کہنا ہو. کہاں غوث اعظم کے در کا کتا جو شیروں پر فضیلت رکھے اور کہاں حقیر فقیر. سگے درگاہ جیلاں شو جو خواہی قرب ربانی کہ بر شیرہ شرف دارد سگے درگاہ جیلاں میں. تو خیر بات کہاں سے یہ انہوں نے اس کو بغداد کے سفر نامے کو یہ 82 پیج پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا، تو وہاں یہ بات کر رہے ہیں
فرماتے ہیں کہ کہاں سے بات کہاں چلی گئی، میں یہ بتانا بھول گیا کہ جب لوگ آپ سرکار کے پیغامات لے کر پے در پے بندہ ناچیز کے پاس حاضر ہو رہے تھے، اور ایک دن بحالت مراقبہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ اپنی حسین مسکراہٹ کے ساتھ بندہ ناچیز کو زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، کیا دیکھتا ہوں سر پر سفید رنگ کی پگڑی جو نہایت سادگی سے باندھی گئی ہے، سفید نورانی لباس، چہرے پر سفید داڑھی اور دندان مبارک سے چھنتا نور، سرخی مائل گلابی ہونٹوں پر ایسی معنی خیز مسکراہٹ کہ جیسے کسی کی حیرانگی پر مسکرایا جاتا ہے۔ منظر کشی دیکھیں، یہ جزیات تک بیان کیے، زہ نصیب فقیر کے